طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ یعنی اگر تم نے ان کو 10,000 گز کا پلاٹ بھی دے دیا ہے تو اب بھی ان سے واپس مت لینا طلاق کی صورت میں۔ اگین اللہ تعالیٰ عورت کا وکیل بن کر بات کر رہے ہیں۔ البتہ یہ صورت مستثنا ہے، ایکسیپشن ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی اختیار کر لے۔ یعنی یہاں پر خلا کی بات ہے، سیپریشن کی، جو عورت کی طرف سے لی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا جب عورت خلا ڈیمانڈ کرتی ہے تو اس کو حق مہر وڈرا کرنا پڑتا ہے، حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ پھر اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اتنے سخت احکامات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُوهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کو ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہوں۔ یعنی بہت کیئرفل رہنا شادی بیاہ کے معاملات میں، اور خاص طور پر طلاق کے معاملات میں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا، یہ زیادتی ہوگی۔ متقی مرد ان احکامات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ ان احکامات کی خلاف ورزی وہی کرے گا جسے آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بات واضح کر دی کہ عورتوں پر زیادتی نہ کرنا، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کا کھیل نہ بنا لینا۔ طلاق وہ واحد مقام آپ کو قرآن میں ملے گا جہاں مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ بنا لینا۔ ہمارے مسلمان مردوں نے طلاق دینا کہاں سے سیکھا ہے؟ میری ٹیچر ہیں، وہ کہتی ہیں بہت مزے سے، ہمارے مسلمان مردوں نے طلاق دینا انڈین موویز سے سیکھا ہے یا پاکستانی موویز سے سیکھا ہے۔ ایک تو طلاق چیخ کر دیں گے، پہلے چیخیں گے، پھر زور سے تھپڑ ماریں گے، پھر وہ عورت زور سے بستر پر گرے گی، پھر ادھر سے رات ہوگی، پھر لائٹ بھی چلی جائے گی اور پھر بجلی بھی کڑکے گی، اور اس کے بعد سوٹ کیس سمیت بیوی کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ، یہ مسلمان مرد کر سکتے ہیں؟ آپ اس قرآن کو پڑھیں اور آپ طلاق دینے کے اس سین کو ذرا ویژولائز کریں، کس قدر نان سیریسنس ہے اس سین کے اندر۔ اور جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سیریس احکامات دیے ہیں۔ بار بار اللہ نے تقوی کا ذکر کیا ہے کہ جب طلاق کے معاملے آئیں تو اللہ کی حدود کا مذاق نہ بنانا، تقوی سے کام لینا، آخرت کا خوف رکھنا، اللہ کا خوف رکھنا، یہ جان لینا کہ اللہ عزیز اور اللہ حکیم ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ظلم اس بات کا ہے کہ ہم نے جو سین دیکھے ہیں طلاق ہوتے ہوئے، ہم تو انہی سے فالو کرتے ہیں، انہی کو فالو کرتے ہیں، اور وہی کیونکہ ہمارے حواسوں پر سوار ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ شکل آپ کو طلاق کی ملتی ہے، حالانکہ طلاق کا یہ بالکل انداز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو۔ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ واتقوا اللہ، کس سے کہا؟ اے مردو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ اللہ نے تمہیں جو درجہ دیا ہے تو عورتوں کے حاکم بن کر نہ بیٹھ جانا۔ اللہ عورت کا بھی ولی ہے، ان سے ناجائز فائدہ مت اٹھانا۔ جس رب نے تم کو بنایا ہے اسی رب نے عورت کو بھی بنایا ہے، اور اگر تم نے دنیا میں اس کو انصاف نہ دیا تو یاد رکھو اللہ انصاف دینے کے لیے روز محشر موجود ہے۔ ہم نے پڑھ لیا ہے مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا وہی مالک ہے۔ آپ پڑھیں گی آگے سورہ تکویر میں آتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے بھی جب پوچھا جائے گا کہ تم کس وجہ سے زندہ گاڑی گئی، اللہ کی اتنی سخت ناراضگی ہوگی اس کے والدین کے اوپر کہ ان کو ایڈریس بھی نہیں کریں گے، ڈائریکٹ اس بچی سے پوچھا جائے گا۔ تو جس نے دنیا میں ظلم کیا ہے یا جو ظلم کرنے کا سوچ رہا ہے وہ اس بات کا خیال رکھ لے کہ اللہ اصل میں مالک یوم الدین ہے۔ اگر دنیا میں کسی کا ہم نے نقصان کر دیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا، تو یاد رکھیں کہ آخرت میں مجھے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔
جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا۔ اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال تک دودھ پلائیں، یعنی بچے کی تمام ذمہ داری جو ہے وہ ماں کے اوپر اس وقت میں ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ بچے کی فزیکل سٹرینتھ کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے اور ایموشنل سٹرینتھ کے لیے بھی۔ اور آج سائنس یہ بات واضح کر رہی ہے کہ بچے کا امیون سسٹم بھی بریسٹ فیڈنگ سے بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسے ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین یعنی شوہر اور بیوی باہم رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے مناسب غذا ہوتی ہے۔ کوشش کر کے 2 سال تک بچے کو یہ دودھ پلانا چاہیے تاکہ بچہ ذہنی طور پر بھی مضبوط رہے، اس کی امیونٹی بھی اچھی رہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں۔ عدت کا حکم آ گیا۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہاں پر عورتوں کو اجازت ہے کہ اگر وہ بیوہ ہو جائیں اپنی عدت پوری کر لیں تو اس کے بعد وہ ایک اور نکاح کر سکتی ہیں۔ ہم کیونکہ ہندوؤں سے بہت زیادہ مرعوب رہے، ہم کیونکہ ہندوؤں کے بہت قریب رہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی آج بھی ایسی رسومات موجود ہیں کہ بیوہ کا دوبارہ نکاح کرنا پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے ہاں جو بیوہ کے لیے توہمات ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ ہمارے ایفیلیشن کی وجہ سے ہیں۔ بیوہ کو کسی دلہن کے پاس آ کر اس کو مٹھائی نہیں کھلانے دی جاتی۔ وہ کیوں کہتے ہیں کہ 7 سہاگنیں آئیں گی؟ جو بیچاری بیوہ ہے وہ آ کر مٹھائی نہیں کھلا سکتی، یعنی وہ آپ کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو ریٹرنڈنٹ کر دیا، ایک طرف کر دیا، کیونکہ اس کا شوہر مر گیا ہے۔ نعوذ باللہ، وہ کہ اپنے شوہر کو خود کھا گئی۔ کسی نے کہا کہ ہر عورت کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اپنے شوہر کو خود کھا جائے۔ سوچنے کی بات ہے، ہم بہت زیادہ توہمات میں پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو دین کے ساتھ اٹیچ کریں تاکہ ہمارا رہنا سہنا آسان ہو جائے۔ تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات طلاق کے متعلق، بیوہ کے متعلق، عدت کے بارے میں دیے ہیں، اس کے لیے ایک امریکن وومن ہے جو افغانستان گئی تھیں اور اس کے بعد مسلمان ہو گئی تھی، ریورٹ ہو گئی تھی، ریگلک ان کا نام آتا ہے۔ انہوں نے کہا، جب انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں جو طلاق کے بارے میں احکامات ہیں اس کو پڑھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی ایسے خدا نے لکھے ہیں کہ جو صرف اور صرف عورتوں کا حمایتی ہے۔ اگر آپ اور میں ہی اپنے قرآن سے بدزن ہو جائیں گے، اگر آپ اور میں ہی اپنے اسلام سے بدزن ہو جائیں گے، اگر آپ کو اور مجھے اسلام کی دی ہوئی شریعت جو ہے وہ باؤنڈریز کے اندر قید ہونا لگے گی، وہ جیل لگے گی، تو ہم اس خوبصورتی سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ جب نان مسلم اس کتاب کی خوبصورتی کو سمجھ جاتے ہیں، اللہ نے تو بات بات پر عورت کی وکالت کی ہے، اللہ نے بات بات پر عورت کو سپورٹ کی ہے، اللہ نے جو احکامات آپ کے اور میرے لیے دیے ہیں اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو پرانے زمانے کی میڈیویل باتیں ہیں، عورتوں کو بالکل ایک کونے سے لگا دیا ہے، کارنر کر دیا ہے۔ ایسی بالکل بات نہیں ہے، دل کھول کر قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ ہم ذہن میں رکھیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ متعلقہ کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے، 3 قروء یعنی 3 پیریڈز اس کو آ جائیں تو اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے، اور پریگننٹ عورت کی عدت
اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ بچہ ڈیلیور نہ کر دے. چاہے وہ بچہ جو ہے وہ ڈیلیور ہو 1 مہینے کے بعد، چاہے وہ بچہ ڈیلیور ہو 1 ہفتے کے بعد، چاہے وہ بچہ ڈیلیور ہو 9 مہینے کے بعد. تو وہ جو پریگننٹ عورت ہے اس کی عدت کا تعلق اس کی پریگننسی سے ہے. تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو. ہاتھ لگانے کی نوبت آئے کا مطلب ہے کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، شادی کنزیومیٹ نہیں ہوئی. اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دے دینا ضرور تمہیں چاہیے. یعنی طلاق کی جو تلخی ہے، اگر رخصتی کے بغیر طلاق ہو رہی ہے، شادی کنزیومیٹ ہوئے بغیر طلاق ہو رہی ہے، تو طلاق کی تلخی کو کم کرنے کے لیے اپنی بیوی کو کچھ نہ کچھ دے دو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، طلاق ہوتی ہے الٹا اس کا سامان بھی روک لیا جاتا ہے، واپس بھی نہیں کیا جاتا، نہ کپڑے نہ اس کا سامان. ہم نے یہ سب چیزیں کہاں سے سیکھی؟ جس کلچر کے قریب ہم رہے اور جس کلچر کے ساتھ ہماری افیلیشن پچھلے کئی سالوں سے ہے. خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی قدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے. یہ حق ہے نیک آدمیوں پر. اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے. اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو. بار بار اللہ تعالیٰ مردوں سے کہہ رہے ہیں نرمی سے کام لو، نرمی سے کام لو. تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. اے شوہرو اپنا ظرف زیادہ رکھو. اللہ نے جو درجہ دیا ہے اس درجے کی وجہ سے تم پر ذمہ داری بھی زیادہ ہے. حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو. یہ صلاۃ الوسطی کا جو یہاں پر لفظ آیا، یہ ٹرمینالوجی عصر کی نماز کے لیے استعمال ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جس کی عصر کی نماز مس ہو گئی، یہ بالکل ایسا ہے گویا کہ اس کا اہل و عیال تباہ اور برباد ہو گیا. اور ہم بازاروں کے چکر میں اپنی عصر کی نمازوں کو کتنا مس کرتے ہیں. کوئی نماز اپنی مس نہ ہونے دیں. شاپنگز بھی ہو جاتی ہیں، بازاروں میں گھوم پھر لیا بھی جاتا ہے اور نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. صرف ول ہونی چاہیے انسان کی. اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو. جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے تم پہلے نہ واقف تھے. تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو بھی وہ کریں، اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو یہاں بتائی ہے، قانون وراثت آنے کے بعد یہ آیات جو تھیں یہ منسوخ ہو گئیں. اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. اب آگے اللہ تعالیٰ ایک قصہ بیان کر رہے ہیں بنی اسرائیل کی بستی کا. ایک ایسی بستی کا ذکر ہے جس میں پلیگ پھیل گیا تھا اور وہاں کے لوگ موت کے ڈر سے وہ بستی چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تھے. آپ کو معلوم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر کسی بستی میں پلیگ پھیل جائے تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہاں سے باہر نہ نکلیں. تو یہ لوگ بھی جو تھے، یقیناً ان کی شریعت میں بھی کچھ ایسے احکامات تھے، لیکن ان لوگوں نے موت کے ڈر سے اپنی بستی کو چھوڑ دیا. اور یہ جو موت کے ڈر سے اس بستی کو چھوڑ کر نکلے تھے، اللہ نے ان کو ایک مقام کے اوپر موت دے دی. اور پھر اللہ نے کیا کیا کہ ان کے نبی نے ان کے لیے دعا کی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی تاکہ اللہ ان کو پھر مہلت دے. بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت مہلت دی ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے. امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام کرو گے. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا ہم پر فضل بہت ہوتا ہے. ہم اللہ کے گناہ بہت کرتے ہیں. ہم زیادہ تر صحت مند رہتے ہیں، بیمار تو ہم کم ہی پڑتے ہیں. ہم زیادہ تر خوش ہوتے ہیں، ناراضگی، اداسی، غم تو ہم پر کم ہی آتا ہے. زیادہ تر ہمیں اللہ اپنے خاندان کی طرف سے خوشیاں ہی دکھاتا ہے. مشکلات اور بے وفائی تو کبھی کبھی آتی ہے، لیکن ہم انسان ناشکرے ہیں، اللہ کی قدر نہیں کرتے. مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے.
یہ واقعہ سنا کر یہ بتا دیا گیا کہ تم چاہے کتنی بھی لمبی زندگی لے لو، بہرحال تمہیں اللہ کی طرف تو جانا ہی جانا ہے، تو بہتر ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ مالی انفاق کی یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جیسے جان لگائی جاتی ہے ایسے ہی اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرو، اور آگے مال خرچ کرنے کی ترغیب بھی بہت زیادہ آئے گی۔ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ بنی اسرائیل کے جنگوں کا یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیلیوں نے یہ جہاد کیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی یہ حقیقت کھول دی کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں تو شاید کام بھی بہت بڑے بڑے کر لیں گے۔ دعویٰ اتنا بڑا کرنا چاہیے جتنا آپ کام کر سکیں۔ جب آپ دعوے بڑے کریں تو پھر اللہ سے مدد بھی مانگیں کہ اللہ آپ سے کام بھی بڑے بڑے لے لے۔ بالکل ہاٹ ایئر بلون کی طرح ان کے دعوے ہوتے تھے، ادھر سے آپ پرک کریں ادھر سے وہ بیکار ہو کر پھٹ جائے۔ نبی نے پوچھا، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ کہنے لگے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہمارے بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں، مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا تھا۔ اللہ کے ہاتھ پر انہوں نے اپنا سودا نہ کیا، اگر کرتے تو ان کو اللہ بھی مل جاتا، اللہ کی رضا بھی مل جاتی اور دنیا بھی مل جاتی، لیکن ان کو اپنا نفس پیارا تھا۔ یہ وہ قوم ہے جو نعرے لگانے والی ہوتی ہے، بار بار کہتے تھے نا ہم اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ کی راہ میں لڑنے کا موقع دیا جائے۔ ہم بھی بہت کہتے ہیں، ہماری لاکھوں جانیں قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک سنت پر عمل کرنے کی بات آتی ہے، ہمارا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ ہم سنتوں کی بات کرتے ہیں اور سنتیں ہمارے ہی گھروں کے فنکشنز کے اندر ہمارے پیروں تلے روندی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت ہمارا ایمان اور ہمارے دعوے کہاں چلے جاتے ہیں؟ ان کے نبی نے ان سے کہا، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ انا یکون لہ الملک علینا، ہم زیادہ حقدار ہیں، وہ کیسے اس کا حقدار ہو گیا؟ آج ہم جیسے سنتے ہیں نا کہ آپ یہ کہا جائے کہ یہ کیسے ہمارا امام بن گیا، یہ کیسے ہمارا اسکالر بن گیا، یہ کیسے ہمارے اوپر جو ہے وہ حکومت کرنے آ گیا، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بالکل انہوں نے بھی ایسا ہی اظہار کیا کہ اس کو کیسے ہمارے مقابلے میں درجہ دے دیا گیا، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے۔ اور کیوں منتخب کیا ہے؟ وجہ بتا دی اللہ تعالیٰ نے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے اپنا ملک جسے چاہے دے، اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کو علم ہے۔ یہ لیڈرشپ کوالٹیز اسلام نے قرآن میں یہاں بتا دیں اس واقعے کے ذریعے۔ کیا ہے لیڈرشپ کوالٹیز؟ مینٹل کیپیسٹی ہو، یعنی برین پلس برونز، طاقت بھی ہو، فزیکل اسٹرینتھ بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ایک لیڈر کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی جگہ کا لیڈر بنایا ہے، آپ اپنے گھر کے اوپر، اپنے اولاد کے اوپر ایک طرح سے لیڈر ہیں۔ جس وقت آپ کے شوہر نہیں ہوتے آپ لیڈر ہوتی ہیں، تو آپ کے اندر ذہنی صلاحیت بھی ہونی چاہیے اپنے بچوں کی باتوں کو فلٹر کرنے کی، ان کی ڈائسیکشن کرنے کی۔ آپ کے بچے بہت گھما پھرا کر آپ سے باتیں کرتے ہیں، وہ کہنا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں، تعریف آپ کی بلا وجہ کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں کوئی بات منوانی ہوتی ہے۔ جتنی آپ کی مینٹل کیپیبلٹی فاسٹ ہوگی، شارپ ہوگی، اتنا آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے۔ اور آپ کی لیڈرشپ کے لیے، آپ کی لیڈرشپ کوالٹی کے لیے آپ کی فزیکل اسٹرینتھ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے، بتا دیا گیا، کہ جس کا ذہن شارپ ہو، اور بہترین لیڈر کی ایک اور کوالٹی بھی ہوتی جس کا دل نرم ہو، سخت نہ ہو وہ لوگوں کے اوپر۔ یہ بہترین صلاحیتیں ہیں جو لیڈرشپ میں درکار ہیں۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو جسمانی اور دماغی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا کی ہیں۔
اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے. یہ جو یہاں آیا این یاتیکم التابوت، آرک آف دا کووننٹ کی بات ہے، تابوت سکینہ. اس صندوق کی حیثیت بنی اسرائیلیوں کے لیے بالکل قبلے کی سی تھی. تو ان کو ہنٹ دے دیا گیا کہ اس بادشاہ کی بادشاہی میں تم کو یہ صندوق تمہارا واپس مل جائے گا، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. اب طالوت بادشاہ ہو گئے. پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا، ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا. میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے. ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے. کسی بڑے مقصد کے لیے جب نکلا جاتا ہے تو امتحان آتے ہیں. سیلف کنٹرول، قوت ضبط کی بات یہاں پر آ گئی. بادشاہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کا قوت ارادی جو تھا وہ چیک کیا، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے. یعنی اکثریت نے بادشاہ کی بات نہیں مانی، اکثریت سیلف کنٹرول نہیں کر سکی. جو سیلف کنٹرول اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان کے مہینے میں کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے کہنے پر ہم حلال چیزوں سے رک رہے ہیں سرٹن اوقات کے اندر. اللہ ہمیں توفیق دے کہ جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے، جیسے ہی شوال کا چاند ہمیں نظر آئے، ہم اپنے اس سیلف کنٹرول کو حرام سے رکنے کے لیے استعمال کر سکیں. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا، بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا. اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. دو گروہوں میں سے ایک کا اسلحہ زیادہ تھا، ایک کا اللہ پر بھروسہ زیادہ تھا. اور جو ایک گروہ تھا جس کا اسلحہ زیادہ تھا وہ تعداد میں بھی زیادہ تھا. اللہ نے بتا دیا کہ اصل میں جذبہ دیکھا جاتا ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر. آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگا دیا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. وقتل داؤد جالوتا. آپ دیکھیں عربی زبان میں لکھا ہوا ہے قتل داود جالوتا. اگر آپ نے اس کو تیزی میں پڑھ لیا، جلدی میں قرآن مکمل کرنے میں، آپ اس شوق میں کہ میں کم سے کم 4 سے 5 قرآن مکمل کر لوں اور جلدی میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں اور آپ نے کہہ دیا قتل داودا، تو آپ نے اس آیت کا مطلب ہی بدل دیا. قتل داودا کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے داؤد کو قتل کیا. اور قتل داودو کا مطلب کیا ہوگا؟ داؤد نے اس کو قتل کیا. اتنا سوچ سمجھ کر ایک زبر زیر پیش کا بھی آپ کو اور مجھے خیال رکھ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا. داؤد علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بہت گلوری دی تھی، بہت مال و دولت دیا تھا اور ذہنی طور پر بھی بہت اللہ نے ان کو شارپ بنایا تھا. اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا فضل بڑا ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے. اللہ سے تعلق جوڑ کر رکھنا ہے، اس کے لیے یہاں پر نسخہ بتا دیا گیا کہ تمہاری کامیابی کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق جوڑ کر رکھو. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اللہ نے کامیابی کے لیے یہاں پر 3 چیزیں بتا دیں. کیا؟ اطاعت، لیڈر کی اطاعت. اور یہ کامیابی آپ کو ہر آرگنائزیشن میں چاہیے ہوگی، ہر جگہ چاہیے ہوگی. آپ کا گھر بھی ایک آرگنائزیشن ہے، آپ کے گھر کا لیڈر آپ کا شوہر ہے. اللہ ہمارے سب کے گھروں کے مردوں کو اسلام میں آ کر بہترین متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مردوں کو توفیق دے کہ ان کے ذریعے علم فلٹر کرے دین کا ان کے خاندانوں کے اندر. آج کل تو معاملہ الٹا ہے. تو کسی بھی آرگنائزیشن کی کامیابی کے لیے، کسی بھی ملک کی کامیابی کے لیے، کسی بھی امت کی کامیابی کے لیے یہ 3 چیزیں درکار ہیں جو یہاں بتا دی گئیں. ایک ہے اوبیڈینس آف اے لیڈر، اپنے قائد کی اطاعت کرنا. دوسرا ہے سیلف کنٹرول، قوت ضبط، جس کام سے روک دیا جائے اس کام سے رک جانا. اور تیسرا ہے اللہ کے ساتھ دعاؤں کے ذریعے کنیکشن. یہ 3 چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ اس جماعت کو کامیابی نصیب ہو جائے گی، چاہے وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو.
یہ جو یہاں جنگ کا ذکر کیا گیا ابھی بنی اسرائیل کی، روایات میں آتا ہے کہ یہ 70,000 تھے بنی اسرائیلی، جن میں سے 313 تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، اور یہ 313 کا وہی نمبر ہے جو جنگ بدر کا نمبر تھا. تو مسلمانوں کو ایک طرح سے پیشن گوئی کر دی گئی کہ مسلمان بھی ایک طرح سے اب جنگ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. تیسرا پارا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے عطا کیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے. اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جہاں تک رسولوں کے معاملے میں مختلف درجات کی بات ہے تو اسکالرز کہتے ہیں کہ تفریق بین الرسل کفر ہے. تفریق نہیں کرنی چاہیے، فرق نہیں کرنا چاہیے. تفضیل بین الرسل جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے. فضیلت ہے یقیناً ایک رسول کو دوسرے رسول پر، لیکن تفریق بین الرسل جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ کسی پر اگر فضیلت کسی کو مل جائے تو سامنے والے کو حسد کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم دوسرے کی خوبیوں کو دیکھ کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی خوبیوں کو اور بڑھا دے اور قائم رکھے اور مجھے بھی ان خوبیوں کا مالک بنا دے. یہ مسلمان کا طرز عمل ہوتا ہے. مسلمان حسد کا شکار نہیں ہوتا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. یہاں کفر کی روش اختیار کرنے کی بات کیا ہے؟ اصطلاحی نہیں ہے بلکہ معنوی ہے، یعنی جو ناشکری کرتے ہیں. اب آگے وہ آیت آ رہی ہے، آیت الکرسی، جس کو قرآن کی ایک عظیم آیت کہا جاتا ہے. سورۃ البقرہ کے لیے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ سیدۃ الآیت القرآن ہے. سورہ بقرہ کی سورت میں جو آیات آئی ہیں اس کی یہ سردار ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قیام میں جو قرآن پڑھنے کا نصاب ہے کہ ہمیں کم سے کم کتنا قرآن پڑھنا چاہیے، اس نصاب میں 3 آیات کم سے کم آتے ہیں، کم سے کم 3 آیات ہوں. لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو آیات قرآن میں بڑی آیات ہیں، جیسے آپ نے پیچھے پڑھی تھی آیت بر، سورہ بقرہ کی آیت 177، ابھی آپ پڑھ رہی ہیں آیت الکرسی، آگے ایک اور آیت آئے گی سورہ بقرہ کے تقریباً اختتام کی طرف، آیت دین. اس طرح کی جو بڑی آیات ہیں اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ ایک آیت بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ لیں تو آپ کا 3 آیات کا نصاب مکمل کر دیتی ہیں. آیت الکرسی جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے. جس انسان نے نیک نیتی کے ساتھ اپنی نیت کو خالص رکھتے ہوئے اللہ کی خاطر نماز پڑھی، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی اور اپنے فرائض کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے لیے آتا ہے کہ اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. آیت الکرسی کو جادو کے توڑ کے نتیجے میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. یعنی اگر کسی کو محسوس ہو رہا ہو جادو کے اثرات تو آیت الکرسی کو پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کی دعاؤں میں آیت الکرسی کو شامل فرمایا ہے. اللہ لا الہ الا ہو. اچھا، آیت الکرسی کے اندر بہت سے اللہ کے معجزات ہیں. میں سارے آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتی اس لیے کہ ٹائم بہت کم ہے. ایک معجزہ آپ کو بہت اچھا نظر آئے گا اس کا، اور میں امید ہے کہ وقت کے اندر آپ کو بتا دوں گی. آیت الکرسی کے اندر ٹوٹل 9 سینٹنسز ہیں، 9 جملے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو ایک جملہ ہے. الحی القیوم، بلکہ یہ ایک ہی جملہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم ایک جملہ ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم یہ دوسرا جملہ ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض یہ تیسرا جملہ ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ کون سا؟ 5th یا 4th ہو گیا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم یہ 5th ہو گیا. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء 6th. وسع کرسیہ السماوات والارض 7th. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم یہ کون سا ہو گیا؟ 8th. 8 جملے بنتے ہیں اس کے اندر. اچھا، آپ کر کے دیکھیں اس کو، اگر آپ اس کو پڑھیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. یہ جو اللہ کے نام آئے ہیں یہاں پر الحی القیوم
اسکالرز کہتے ہیں علماء کے مطابق چانسز ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یعنی اللہ اجازت دے گا تو کوئی سفارش کر سکے گا۔ سفارش کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے۔ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے۔ آپ پہلا جملہ پڑھیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ کے کتنے نام آئے؟ 2 نام آئے، الحی القیوم۔ اللہ کو تو اللہ کا اسم ذات کہا جاتا ہے، اس کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں، اللہ کے 2 نام یہاں پر آئے۔ اب اس کا آخری جملہ دیکھیں، آخری جملہ جو ہے، اچھا آخری جملہ اس کا کنیکٹڈ ہے، یہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ آخری جملہ ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ میں کتنے نام آئے؟ 2 نام آئے۔ تو پہلے جملے اور لاسٹ جملے میں فرسٹ اینڈ 9th سینٹینس کی آپس میں مناسبت ہے کہ دونوں میں اللہ کے 2 نام آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جملہ آتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اچھا یہ بتائیں، اگر میں اس سے پہلے کہ اس پر بات کروں، یہ جو سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے، جیسے آپ کے جو گارڈز ہوتے ہیں جو ہر وقت جن کو الرٹ ہو کر گیٹ پر بیٹھنا پڑتا ہے، یا جو کسی بھی کمپنی کا کوئی گارڈ ہوتا ہے، یا جو CCTV کیمرے کے سامنے جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کو الرٹ ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اب جب اس کو الرٹ ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے تو چانسز کیا ہوتے ہیں کہ اس کو تھکن ہوگی تو کیا ہوگا؟ تھکن ہونے کے بعد اس کو نیند آئے گی، یہی چانسز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا واضح کیا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو تھکن ہوتی ہے اور نہ ہی اللہ کو نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے۔ سیکنڈ لاسٹ سینٹینس دیکھیں، ولا یعودہ حفظہما، اس کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ تو سیکنڈ سینٹینس اور 8th سینٹینس جو ہے یہ آپس میں کو ریلیٹڈ ہو گیا۔ پھر اگلا سینٹینس دیکھیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی اونرشپ ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ انگلش میں 2 الفاظ آتے ہیں، ایک ہے اونرشپ، ایک ہے کنگڈم۔ اونرشپ ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کہیں کہ یہ گھر، اس گھر کی میں آنر ہوں، آپ کہیں اس کتاب کی میں آنر ہوں۔ اونرشپ ہوتی ہے آبجیکٹس کی۔ کنگڈم کیا ہے؟ کنگڈم میں جو اس ایریا کے اندر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ بادشاہ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر۔ کنگڈم انہی کی ہوتی ہے نا۔ اللہ کے 2 نام آتے ہیں، ایک آتے ہیں مالک یعنی اونر، ایک آتا ہے ملک یعنی بادشاہ۔ یہاں پر اللہ کے دونوں نام کے ساتھ ایسوسیشن شو کر دی گئی 2 آیات کے ذریعے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں اللہ کی اونرشپ ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اونرشپ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب آپ آئیے 3rd لاسٹ سینٹینس کے اوپر، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی، اس کی کنگڈم چھائی ہوئی ہے آسمانوں اور زمینوں پر۔ یعنی اللہ کی کنگڈم میں وہ سب لوگ، سب مخلوقات آ گئیں جو اس آسمان اور زمین کے اندر رہتے ہیں۔ تو یہ تیسرا جملہ جو ہے یہ کس سے کو ریلیٹڈ ہو گیا؟ 7th سینٹینس سے۔ آگے چوتھا جملہ کیا آیا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اللہ نے سفارش کا جو معاملہ رکھا ہے وہ کیسے رکھا ہے؟ وہ مشروط رکھا ہے۔ شفاعت باطلہ نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے گا وہ سفارش کر دے گا، بلکہ اللہ نے شفاعت حقہ رکھی ہے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا، جس کے لیے اجازت دے گا اور جتنی اجازت دے گا صرف اس کی شفاعت ہو سکے گی۔ اس کا تعلق کس سے بنتا ہے؟ اس کا تعلق بنتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس لیے کہ جو آپ کی سفارش کرے گا قیامت کے دن وہ آپ کو اتنا کمپلیٹ نہیں جانتا جتنا کمپلیٹ آپ کو اللہ جانتا ہے۔ دنیا کا کوئی جج ہوتا ہے، اس کو جو شہادتیں دے دی جاتی ہیں، جو وٹنس دے دی جاتی ہے، اس کی بیسس پر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے کوئی کتنی ہی بڑی سفارش لے کر آ جائے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کے مقابلے میں ایسا سفارشی نہیں آ سکتا جو جس کی سفارش کر رہا ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہو۔ اور درمیان میں جو جملہ آ گیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ من ذا الذی اور ولا یحیطون کے درمیان میں رکھا،
اور یہ بتانے کے لیے رکھا کہ اللہ ایسا جج ہے جو انسان کا اگلا پچھلا سب کچھ جانتا ہے. تو آیت الکرسی کی ایک فضیلت اس طرح سے بھی اسکالرز نے کتابوں میں بیان کی ہے. آگے قبولیت اسلام کی بات آ رہی ہے.